بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 6 محرم الحرام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادگان کا تذکرہ ہوگا، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں، اور خصوصاً واقع کربلا میں ان شہزادگان نے جرت اور بہادری کے کارہائے نمایاں کیسے دکھائے اور پھر شہادت کا رتبہ کیسے پایا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب۔ ناظرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ وہ گھرانہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گھرانے کو نسبت اس کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے تذکار پاک ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نواسے بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں، جیسے خود میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے نام اس میں گرامی رکھے، خود ان کو تحنیک یعنی گھٹی بھی دی، اور ان کے کان میں اذان بھی پڑھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں یہ دونوں شہزادے پلے بڑھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تو دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، مہکتے ہوئے پھول، اور پھر فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور یہاں تک فرما دیا ان دونوں شہزادوں کے بارے میں، ان کے والدین، ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ ان سے محبت جس نے کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ان کی محبت پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور محبت کے برعکس معاملہ وہ پیارے آقا یعنی بغض ہو، وہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ٹھہرتا ہے۔ تو یہ کائنات کا عظیم گھرانہ ہے، اس سے محبت اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ان شہزادوں کا ذکر ہوگا جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے تو نہیں ہیں، دیگر ازواج کے بطن اطہر سے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے بھائی اور اپنے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب سے یہی ہے کہ سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بھائی واقع کربلا میں موجود بھی ہیں، تشریف فرما بھی ہیں، پھر واقع کربلا میں انہوں نے اپنی شجاعت اور جوہر اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے اور پھر شہادت کا مقام بھی پایا۔ اس حوالے سے ترتیب وار بے شک آپ ان عظیم صاحبزادوں کا، ان عظیم شہزادوں کا تذکرہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور 9 چینل کے تمام منتظمین کا سپاسگزار ہوں کہ خاکسار کو اس شاندار عنوان پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور 9 چینل کے تمام حضرات کو جزائے خیر سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ان نفوس قدسیہ کے کارہائے نمایاں جو انہوں نے میدان کربلا کے اندر پیش فرمائے، سبحان اللہ، ان سے سیکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو، مستقبل کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت ہی زبردست آپ نے سوال فرمایا کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے دیگر بھائی جو کہ والد گرامی سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے آپ کے بھائی بنتے ہیں، جی ان کے کردار پر، ان کے کارناموں پر لب کشائی کی جائے، اور ان کی زندگیاں جو انہوں نے اپنی جانیں میدان کربلا کے اندر اپنے برادر اکبر، جی ہر لحاظ سے اکبر، فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، سبحان اللہ، شان کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، سبحان اللہ، رتبہ کے لحاظ سے، بے شک، حسن کے لحاظ سے، ہاں جی، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سبحان سے، اللہ، بے جرأت شک، اور بہادری کے لحاظ سے، شہادت کے مرتبہ کے لحاظ سے جو رتبہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جی یقیناً وہ کسی کا نہیں ہے، بے شک، لیکن والد گرامی کی طرف سے آپ کے باقی بھائیوں نے بھی جی میدان کے اندر جس طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی، جو تمنا تھی، سبحان اور جو دین کا تقاضا تھا، جی جو قربانیوں کا تقاضا تھا، جو میدان کارزار کے اندر جو عظیمت کا تقاضا تھا، جی اس کے مطابق انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، اور رب کریم جل وعلا کی طرف سے انعام و اکرام اور فیوز و برکات اور مقام و رتبہ انہوں نے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہاں پر نا بعض لوگوں میں شاید پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری کم علمی ہے، کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک ہی زوجہ مطہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، خصوصاً ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، بالکل، تاکہ علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ بھی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ازواج اور تھیں، اور اگر تھیں تو ان کے اسماء گرامی اور پھر ان کی بالکل اولاد اس ضمن میں جی بات کرنے کے لیے یہ بات تو لازمی قرار پائے گی جی کہ مولا علی پاک کے پھر دیگر شہزادے کہاں سے آئے۔ یہ تو خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بے شک، بہت اچھا کیا آپ نے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، تاکہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ نالج ملے، پتہ چلے کہ مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ملکہ فردوس بری کے بعد خود ان کے نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، اور باقاعدہ سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت وصال وصیت فرمائی تھی، ٹھیک، کہ پیارے علی میرے سرتاج، میرے بطن اطہر سے جس وقت روح پرواز کر جائے
میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد آپ نے میری ہمشیر، جی میری ہمشیر اکبر، جی جی، جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی ایک شہزادی حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص، ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرما لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمان سیدہ کے عین مطابق جی آپ نے حضرت سیدہ زینب کی شہزادی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ان سے حضرت محمد الاوسط تولد ہوئے۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ حضرت محمد الاوسط میدان کربلا کے اندر محمد الاوسط بن علی المرتضیٰ شیر خدا سبحان اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہ تقاضا تھا کہ خون ان کے وجود میں جو دوڑ رہا تھا وہ کوئی عام خون نہیں تھا، بلکہ شجاعت کے پیکر، صحیح، بہادری کے پیکر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خون تھا، اور اس خون کا تقاضا تھا کہ آپ امام علی مقام کے ساتھ اپنی شجاعت اور بہادری پیش کرتے ہوئے قربانی پیش کریں۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے دیگر شہزادوں میں سے ایک یہ شہزادے محمد الاوسط بھی ہیں، بالکل ہیں، جنہوں نے واقع کربلا میں اپنا کردار خوب نبھایا، بالکل اپنی جان نچھاور کی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، شجر اسلام کو جس وقت خون کی ضرورت تھی تو یہ وہ عظیم خون تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف فاطمی خون ہے، ایک طرف حیدری خون ہے، دونوں کا آپ یہ دیکھیں کیسا شاندار یہ امتزاج ہے کہ میدان کربلا کے اندر مولا علی پاک کے جو بچے ہیں، جو ان کے سمجھے کہ ایک خاندانی حوالہ سے جو ان کی اولاد بنتی ہے دیگر ازواج سے، حضرت سیدہ امامہ، اب یہ دیکھیں تو ایک لحاظ سے یہ بھی در حقیقت خون رسول ہی ہے، بے شک حضرت نواسی رسول ہیں حضرت سیدہ زینب کے حوالہ سے، بالکل ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ میدان کربلا کے اندر جہاں مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر سیدنا امام حسین قربانی پیش کر رہے ہیں، وہیں سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ کے بیٹے سبحان اللہ، یہ بھی خون علی ہیں، وہ بھی خون علی ہیں، یہ بھی خون رسول ہیں، وہ بھی خون رسول ہیں۔ تو اس لحاظ سے سیدہ زینب کی اولاد نے بھی، مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی شہزادی کی اولاد نے بھی کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا ان محمد الاوسط جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے کوئی اور بھائی بھی اس واقعہ کربلا میں تشریف فرما تھے؟ محمد الاوسط کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں حضرت سیدہ امامہ کے بطن سے، اور ان کے علاوہ مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دیگر ازواج، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس، ان کی اولاد جو ان سے تولد ہوئی، حضرت لیلہ کی اولاد جو ان سے تولد ہوئی وہ، اور اسی طرح مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے مولا علی کے تمام شہزادے جو اس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سوال ابھی وہیں موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال مبارکہ کے بعد نکاح کیا، تو ان کی حیات مبارکہ میں کیا انہوں نے کوئی اور نکاح کیا؟ بالکل، یہ سوال اپنی نوعیت کا ایک منفرد سوال ہے۔ اس حوالہ سے بخاری شریف کے اندر جو روایت ملتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرما دیا تھا کہ علی، جب تک میری لخت جگر نور نظر ملکہ فردوس بری آپ کے نکاح میں موجود ہیں، آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔
یہ جب بات میں نے پڑھی نا تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں. اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی جو ناراضگی ہے جی وہ در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کی ناراضگی ہے. بے شک. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہی در حقیقت باری تعالیٰ کی ناراضگی ہے. بے شک. اس لحاظ سے حضور نے جو انہیں ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ کریم جل وعلا کی جو ناراضگی کا سبب بنے فرمان باری تعالیٰ کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو منع فرما دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ بی بی پاک کی جب ناراضگی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کو برداشت وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں حکم عطا فرما دیں اس سے لے لیں اس پر کاربند رہیں جس سے منع فرما دیں اس سے رک جائیں. سبحان اللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ایک خاص فضیلت ہے. یہ آپ کی عظمت ہے آپ کی شان ہے اور یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمانا اس لیے ضروری تھا کہ میری لخت جگر جب تک آپ کے نکاح میں موجود ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے. یہ آپ کی اس پیاری شہزادی کی خصوصیت تھی جسے محدث اعظم پاکستان حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح نعمت الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3110 کے ذیل کے اندر انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے سیدہ بی بی پاک کی حیات میں دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا. سبحان اللہ. اور یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی ایک حسن اتفاق بھی ہے اور اس میں بھی غالباً یہی پہلو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی شہزادی کو تکلیف نہ پہنچے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب تک وہ حیات رہیں ان کے شوہر نامدار سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اسی طرح سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عقد میں رہیں تو آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرا عقد نہیں کیا. اسی طرح پھر سیدہ ام کلثوم ان کے وصال کے بعد عقد میں آئیں تو پھر بھی آپ نے ان کی موجودگی کے اندر دوسرا عقد نہیں کیا اس لیے کہ کہیں ان پیاری پاک شہزادیوں کو قلبی طور پر یا ذہنی طور پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. مقصد کیا تھا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے ان کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود تھا. اور پھر اسی چیز کو لے کر آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرا نکاح کریں. ہاں جب ان کا وصال ہو جائے اور پھر اس کے وصیت کے مطابق جیسے ہی مولا علی پاک کو سید حبیب پاک نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے گا اور پھر اس کے مطابق مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق ملتا ہے تقریباً آپ نے 8 یا 9 آپ نے نکاح فرمائے. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں سے کثرت کے ساتھ اولاد ہوئی. تاریخ طبری کے مطابق اور طبقات ابن سعد اور دیگر اور تاریخ کی کتب کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 18 شہزادے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں 15 کا ذکر بھی ملتا ہے. تو یہ جو کثرت سے بعد میں آپ کی جو اولاد ہوئی آپ کے جو شہزادگان جو ہوئے پھر میدان کربلا کے اندر جب قربانیوں کا سلسلہ آیا قربانیوں کا وقت آیا تو ہر ایک نے آگے بڑھ کے اپنی قربانیاں پیش کیں تاکہ دین اسلام کے اس خوبصورت شجر کو جو خراب کرنے کا جو ایک پروگرام جو یزیدی فکر نے بنایا ہے اسے حسینی فکر اور دینی فکر اور قرآنی فکر کے ساتھ اس پروگرام کو پاش کر دیا جائے اور پرچم اسلام کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کر دی جائے. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو دیگر ازواج سے شہزادے ہیں ان کا بھی آپ تذکرہ فرما دیجئے اور واقع کربلا میں خصوصاً اگر سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو اولاد تولد ہوئی ان میں سر فہرست جس ہستی کا نام ہے وہ حضرت محمد
الاصغر ہیں، محمد بن حنفیہ بھی انہی کے محمد بھائی بن حنفیہ بھی ان کے بیٹے ہیں، محمد الاصغر ہیں، وہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے سر فہرست ان کا نام لیا جی جی کہ کربلا کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ محمد بن حنفیہ کربلا کسی مجبوری کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے، ٹھیک، تو ایک قربانی انہوں نے پیش کی امام حسین پاک کے ساتھ میدان کربلا کے شہداء کی اس فہرست کے اندر ان کا بھی سر فہرست ایک نام ہے جو حضرت اسماء بنت امیس سے تولد ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ایک زبردست داستان ہے کہ حضرت اسماء کے ساتھ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو نکاح فرمانا ہے، جی اس کے پیچھے بڑی زبردست حکمتیں ہیں، جی وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ بڑی خاص بات ہے اور سامعین اور ناظرین کے لیے بڑی زبردست بات ہوگی کہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہستی ہیں، ان کے ساتھ پہلا نکاح ان کا حضرت سیدنا امام جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک، ان کی شہادت کے بعد پھر ان کا نکاح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک، پھر ان کے بعد ان کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک، اور پھر ان کے ساتھ جو ان سے آگے اولاد ہوئی، مولا علی پاک شیر خدا کے وہ شہزادے میدان کربلا میں پہنچے۔ تو اس سے جو سبق ملتا ہے، جو درس ہے، وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یوں سمجھیں بیوہ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرما کے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ ہم ایک ہیں، سبحان اللہ، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، ہم ایک ہی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے لین دین یہ قرابت کے ایک تعلقات ہیں، ان کو قرابت کے ہی تعلقات بنا کے ہی پیش کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جو شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع کربلا میں موجود بھی تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، سلسلہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گا۔ کربلا میں ہو گئی قربان اولاد علی، کربلا میں ہو گئی قربان اولاد علی، کربلا میں ہو گئی قربان اولاد علی، کر گئی امت پہ یہ احسان اولاد علی، کر گئی امت پہ یہ احسان اولاد علی، کر گئے جام شہادت نوش تھے پیارے عمر، کر گئے جام شہادت نوش تھے پیارے عمر، بن گئی عظمت کا ہے عنوان اولاد علی، بن گئی عظمت کا ہے عنوان اولاد علی، تھیں ابو بکر اور جعفر نے بھی جانیں پیش کی، تھیں ابو بکر اور جعفر نے بھی جانیں
رکھتی ہے سب سے نرالی شان اولاد علی، رکھتی ہے سب سے نرالی شان اولاد علی، ان کی قربانی رہے گی یاد سب کو حشر تک، ان کی قربانی رہے گی یاد سب کو حشر تک، لے گئی سب دل میں تھی ارمان اولاد علی، ساجدوں کی عزم و ہمت جوش و جذبہ کو سلام، ساجدوں کے عزم و ہمت جوش و جذبہ کو سلام، بن گئی ایمان کی پہچان اولاد علی، کربلا میں ہو گئی قربان اولاد علی۔ جی ناظرین، خوبصورت منقبت کے بعد دوبارہ سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ ان شہزادوں کے تذکار پاک ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں ساتھ دیا، جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور خود شہادت کا مقام پایا۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا یہ ٹرانسمیشن محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے تحت آپ تک یہ نشریات پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابوالخیر محمد یامین قریشی صاحب۔ جی علامہ ابوالخیر محمد یامین قریشی صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، ان کے ایک شہزادے کا آپ نے تذکرہ فرمایا، جی ان کے اور بھی شہزادے ایک اور شہزادے بھی ہیں جی جن کا اسم گرامی حضرت یحییٰ ہے، سبحان اللہ، یہ بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا کے اندر قافلہ حسینی کے یہ بھی ساتھی تھے، سبحان اللہ، اور اس کا حصہ تھے، ٹھیک، اور میدان کربلا کے اندر انہوں نے بھی اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ سبحان اللہ۔ میدان کارزار کے اندر انہوں نے وہ حیدری خون کی جو جھلک تھی وہ شاندار انداز کے ساتھ وہاں پیش کی، سبحان اللہ، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشن کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور اپنے بھائی کو یہ بتایا کہ جس طرح جس راہ ہدایت پر جس صراط مستقیم پر آپ چل رہے ہیں وہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بتانا مقصود تھا آنے والی نسلوں کو کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، یا سیدہ بی بی پاک طیبہ طاہرہ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، وہ اولاد سیدہ بی بی پاک ہوں یا وہ اولاد مولا علی شیر خدا ہوں، دونوں نے میدان کارزار کے اندر اپنے جوہر دکھائے اور شہادتوں کے شربت انہوں نے نوش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک اور زوجہ لیلہ بھی ہیں، جی لیلہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا، جی کیا ان کے بھی لخت جگر؟ جی بالکل، حضرت سیدہ لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا
جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان سے حضرت جناب ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ تولد ہوئے. سبحان اللہ. یہ نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. اور ان کے ایک اور بیٹے حضرت عبداللہ تھے, وہ بھی تولد ہوئے. تو یہ دونوں شہزادے یعنی کربلا کے میدان کے اندر نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے حوالہ سے یہ نام جو ابو بکر بن علی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ بھی میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور حضرت عبداللہ جو دوسرے ان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور کربلا کے میدان کے اندر وہ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتے تھے کہ پیارے بھائی جان, جہاں آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کردار پیش کرنا ہے, وہیں ہمیں بھی پیچھے نہ رہنے دیا جائے اور ہمیں بھی اس راہ ہدایت پر اور اس صراط مستقیم پر اپنی جانوں کو پیش کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے. اجازت طلب کی. مولا حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تیار فرمایا, گھوڑے پر سوار فرمایا اور میدان کارزار کی طرف رخصت فرما دیا. اور یہ اس تاریخ کا بنیادی حصہ ہے. یہ کہنا کہ صرف مولا حسین پاک نے جو شہادتیں پیش کی ان میں باقیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو عنوان شروع کیا یہ انتہائی خاص نوعیت کا عنوان ہے, تاکہ ناظرین کو اس بات کا بھی ہمیں درس دینے کا موقع ملے, سمجھانے کا موقع ملے کہ کربلا کے جو شہدائے کرام ہیں ان کے اندر ایسے ایسے اسماء گرامی موجود ہیں جن کی نسبت کسی نہ کسی واسطہ سے حضور کے صحابہ کے ساتھ جڑتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. نام کے حوالہ سے دیکھ لیں, کردار کے حوالہ سے دیکھ لیں. حضرت عمر بن علی, حضرت عثمان بن علی, ابو بکر بن علی, یہ کن کے نام ہیں؟ یہ حضور کے یاروں کے نام. سبحان اللہ. خلفائے راشدین کے نام ہیں. تو ان کے ناموں پر مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں کے جو نام رکھے اور پھر ان شہزادوں نے کربلا کے میدان کے اندر جو اپنا کردار پیش کیا, یہ تاریخ کے سنہرے حروف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے اس بات کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس سے مولا علی پاک نے یہ سبق دیا, یہ میسج دیا کہ ہم خلفاء جو حضور کے دوست ہیں, یار ہیں, تو فرمایا کہ یہ رحماء بینہم کی تصویر تھے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان ناموں سے جھلک رہی ہے, واضح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک اور زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام بھی فاطمہ ہے, ام المؤمنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. ان کا کردار اور پھر ان کے شہزادوں کا کردار جو ہے اس گھرانے کے حوالے سے اس پر روشنی بہت ہی خاص اور اہم یہ سوال ہے. اور ہم نے اس سوال کو جو تاخیر سے ذکر کیا اس کا بھی ایک وجہ تھی کہ ایک انٹرسٹ جو ہے وہ باقی رہے, اور آخر تک جب ہم جا کے بات کو ذکر کریں گے تو اپنے ظاہر اور باطن کو, کیونکہ ان کے ایک شہزادے غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ آخر میں شہید ہوئے, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اور سب سے آخر میں. اور کربلا کی شہادتوں کے اندر ان کا ایک خاص حصہ ہے. بالکل. اور ہر ممبر پر, ہر محراب میں جب کبھی شہدائے کربلا کی بات ہوتی ہے, ممکن ہی نہیں ہے وہاں حضرت غازی عباس علمدار کی بات نہ ہو. حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے شہزادے حضرت غازی عباس علمدار, سبحان اللہ, جنہیں قمر قریش کہا جاتا ہے, قمر بنی ہاشم انہیں کہا جاتا ہے. اور ان کا وہ کردار جو کربلا کے میدان کے اندر جو انہوں نے پیش کیا, آپ تاریخ پڑھ لیں, اتنا شاندار کردار, سبحان اللہ, اتنا عالی شان ان کا جناب کردار کہ جس وقت رات کے 9 محرم الحرام کی رات کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں چراغ بجھا دیے جائیں. 9-10 محرم کی درمیانی رات, درمیانی رات کو چراغ بجھا دیے جائیں. چراغ بجھا دیے گئے اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. کل کا جو دن ہے وہ خون کا دن ہے, وہ بہت زیادہ عظیمت کا دن ہے, مشکلات کا دن ہے, جانوں کو قربان کرنے کا دن ہے. جس نے جانا چلا جائے. سیدنا یہ بھی فرما دے کہ یہ تو میرے خون کے صرف پیاسے ہیں, آپ چلے جائیں. ان کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے, وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. تو غازی عباس علمدار عرض کرتے ہیں
کہ پیارے حسین، پیارے ہمارے سردار یا سیدی، ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے بغیر ہو. ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر کیسے جئیں گے؟ بے شک ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم جی ہی نہیں سکتے. ہمیں وہ زندگی قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ وارفتگی، یہ محبت یہ بتا رہی ہے کہ درمیان میں ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ جی سوتیلے باپ کا بیٹا ہے، یہ جی سوتیلا بچہ ہے، سوتیلا بھائی ہے، تو سوتیلی بہن ہے. تو اس گھرانے میں دیکھیں، حالانکہ ایک لحاظ سے سوتیلے ہیں، جی ماں اور ہے، سیدنا امام علی مقام کی والدہ ماجدہ اور ہیں، لیکن حضرت غازی عباس کی والدہ اور ہیں، لیکن یہاں دیکھنے میں نظر نہیں آتا. صحیح. اور مولا حسین فرمایا بھی کرتے تھے سیدنا امام علی مقام اپنے بھائی کو کہ غازی عباس کہ آپ مجھے اپنا بڑا بھائی جان کہا کریں. ٹھیک ہے. تو آپ عرض کرتے تھے کہ حضور میرے آپ سردار ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری ہیں، اور میری ماں کہاں، آپ کی والدہ کہاں. اس لحاظ سے مجھے اگر آپ اپنی غلامی میں ہی رکھ لیں تو یہ بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اس وارفتگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں درس ملتا ہے کہ آل رسول، خون رسول کا احترام غازی عباس نے کیسے کیا ہے. سبحان اللہ. بے اور شک. پھر جانے جب قربان کرنے کا پیش آیا، بازو کٹ گئے. حتیٰ کہ اس موقع پر جو شمر لعین ہے، جی اس نے یزید کے نمائندے ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ بھی لکھوا لایا تھا. جی غازی ان عباس 4 صاحبزادوں کے لیے، غازی عباس علمدار اس لیے کہ وہ ان کی والدہ حضرت ام البنین کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا. اس لحاظ سے اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے میرے رشتہ دار بنتے ہیں، تو میں آپ کو ایک جو ہے کہ امان دیتا ہوں. لیکن آپ نے اس کو بھی قبول نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایسی امان کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم امان حسین میں آ چکے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں یہ امان جو مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کے ساتھ جو مل چکی ہے، ایسی امان کائنات میں کہیں اور مل نہیں سکتی. آپ نے اس امان کو قبول کرتے ہوئے آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی. سبحان اللہ. تو سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کی شہادت کربلا کے میدان میں جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بچے، جی شہزادے نو مولود حضرت جناب علی اصغر پیاس سے، ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور یوں سمجھیں کہ ایک پیاس کا عالم تھا اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا. جو تاریخ کی کتب میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پانی لینے کے لیے مشکیزہ اٹھا کے آپ نہر فرات کی طرف جاتے ہیں. اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ وہ بھی کم سن شہزادی، ان کے بھی کہنے پر انہوں نے کہا کہ چچا جان پانی لا دیجیے، پانی لا کے دیا جائے، یعنی پانی طلب کیا گیا. اور پانی کی قلت تھی. پھر آپ نے تلوار نکالی اور جناب یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات کے کنارے پر چلے گئے، اور وہاں سے آپ نے مشکیزہ پانی کا بھرا، اور پھر واپس تشریف لا رہے تھے. یا بعض روایت میں ہے کہ پانی بھر لیا تھا، یا بعض میں ہے کہ پانی بھرنے کے لیے ابھی جا رہے تھے، راستے میں ہی تھے کہ آپ کے اوپر یزیدی فوج نے یلغار کی، اور ہر طرف سے تیر برسنے لگے، ہر طرف سے تلواریں برسنے لگیں، نیزے برسنے لگے، اور آپ کے ایک شانے کو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرے کو کاٹ دیا گیا. پھر آپ کے جسد مبارک پر اتنے زخم ہو چکے تھے کہ آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اور اس لحاظ سے آپ نے شربت شہادت. دائیں شانے کو شہید کیا گیا تو بائیں بازو میں آپ نے مشکیزہ پکڑ لیا، وہ شہید کیا گیا تو پھر اپنے منہ مبارک کے اندر مشکیزہ پکڑ لیا. تو یہ وہ وارفتگی تھی، یہ بتانا حتیٰ کہ مشکیزے پر تیر چلائے گئے. جی مشکیزے پھاڑ دیے گئے. یہ تو جفاکاری کا ایک ایسا المناک اور دل و دماغ کو مبہوت کر دینے والا ایک ایسا واقعہ تھا جسے آج 14 صدیوں کے فاصلے کے بعد بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے جو ہے کہ وہ اشک جاری ہو جاتے ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر اس قدر سختی نہ جانے کیسے آ گئی. وہ اس قدر جفاکار ہو گئے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں. پردے پڑ چکے تھے، تالے پڑ چکے تھے. جب دلوں پر سختیاں پڑ جائیں، جب دلوں پر مہریں لگ جائیں تو پھر یہ کنڈیشن پیدا ہو جایا کرتی ہے. اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں. فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ، یہ حدیث مبارکہ ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جسے اللہ ارادہ فرما دے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ جس کے ساتھ خالق کائنات جل وعلا یہ ارادہ فرما لے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اب ان کو دین کی سمجھ نہیں دینی، تو ان کے دلوں کو سخت فرما دیتا ہے. ٹھیک.
والقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی، اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرامین سے، احکامات سے غافل ہو اب جاتے ہیں. آل رسول کے متعلق مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا تم سے جو اگر کچھ مطالبہ اگر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اقربا سے الا المودۃ فی القربا. علامہ صاحب، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے کیا اور بھائی بھی واقع کربلا میں شہید؟ جی، غازی عباس علمدار کے اور بھائی حضرت جعفر بن علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی میدان کربلا کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت عمر بن علی جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے شہزادے مولا علی پاک نے تو سارا کا سارا گھر پیش کر دیا. سبحان اللہ. بے شک. اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ مولا علی پاک شیر خدا کی اپنی حیات طیبہ پڑھ لیں، جی، آپ کے گھرانے کی زندگیاں پڑھ لیں، آپ کے شہزادے امام حسن پاک کی زندگی پڑھ لیں، امام حسین پاک کی زندگی پڑھ لیں، اور باقی آپ کی ازواج مطہرات سے جو آپ کی جو شہزادیاں ہیں، شہزادے ہیں، ان کے آپ کردار کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ دین اسلام کی تعمیر و ترقی اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور پیغام حق کے لیے تن من دھن قربان کرنے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور آج اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. واقعہ کربلا کا پیغام. جی، واقعہ کربلا شہادت امام علی مقام کے بعد دو کردار واضح ہوئے. ٹھیک ہے. جو آنے والی نسلوں کے لیے جو دو کردار ہیں یہ بہت اہم ہیں. بے شک. ایک کردار کو حسینی کردار کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. ایک کردار کو یزیدی کردار کہا. بے شک. حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار در حقیقت تعلیمات قرآنیہ ہے. ٹھیک ہے. حسینی کردار در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا عکس ہے. ٹھیک. حسینی کردار صداقت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. حسینی کردار عدالت پر مبنی ہے. جی. حسینی کردار حیا پر مبنی ہے. حسینی کردار میں شجاعت ہے. حسینی کردار میں جہاد کا درس ہے. حسینی کردار میں نگاہوں میں حیا ہے. حسینی کردار میں سماعتیں پاک ہیں، فکریں پاک ہیں، اخلاقیات ہیں. اور حسینی کردار کے اندر ماؤں کی عزت کا تحفظ ہے، بہنوں کی عزت کا تحفظ ہے، بچیوں کی عزت کا تحفظ ہے، اقدار اسلامیہ کا تحفظ ہے، اور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ عشق ہے. سبحان اللہ. بے شک. حسینی کردار کے اندر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، اور یہ کردار حسینی ہے. آج اگر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حسینی ہونے کا ہم پرچم بلند کرتے ہیں، حسینی ہونے کا بورڈ اٹھاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ پیار کریں. قرآن کو بھی سینے سے لگا لیں، فرمان مصطفیٰ کو بھی سینے سے لگا لیں، اور دین اسلام کی ہر قدر کی قدر کریں. مساجد کا بھی احترام پھر ہمارے دل و نگاہ میں ہونا چاہیے، اور پھر دین کے ساتھ منسلک کوئی بھی شے ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جو دوسرا کردار ہے وہ یزید کا کردار ہے، جو سراسر دین کی مخالفت پر مبنی ہے، وہ کفریات پر مبنی ہے، وہ فسق و فجور پر مبنی ہے، وہ ظلم پر مبنی ہے، وہ ستم پر مبنی ہے، وہ شراب نوشی پر مبنی ہے، وہ احکامات اسلامیہ کے پاش کرنے پر مبنی ہے، اور وہ سارا کا سارا قتل و غارت پر مبنی ہے، وہ جناب استحصال پر مبنی ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے، ناانصافیوں پر مبنی ہے، اور پورا کا پورا وہ یزیدی کردار بے حیائیوں پر مبنی ہے. بالکل ٹھیک. بد اخلاقیوں پر مبنی ہے، بد کرداریوں پر مبنی ہے، لڑائیوں اور جھگڑوں پر مبنی ہے. آپ دیکھ لیں ان دو چیزوں کو، دو کرداروں کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ سبق ہوگا کہ یہ دو کردار میدان کربلا کے اندر، کربلا کے سبق کے اندر موجود ہیں. کربلا کا درس ہے. اس درس کو جب ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، پتہ چل گیا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم کردار حسینی کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ یہی وہ صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ.
کردار یزیدی سے اپنے آپ کو بچائیں، بے شک، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر المیہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ المیہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں جی، ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، نام حسین لب پر ہے خو ہے یزید کی. یہ بڑا خاص جملہ ہے. یعنی ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، بالکل، تو پھر ہم ان کے پیروکار بھی بن جائیں. بے شک. ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادوں کا تذکرہ ہوا، ان کے شجاعتوں بہادریوں کا تذکرہ ہوا، المناک شہادتوں کا تذکرہ ہوا، اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت اور واقعہ کربلا کا جو سبق ہے، جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، اس کا تذکرہ ہوا. حقیقت یہی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہم تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم ان کی تعلیمات اور کردار کو اپنانے والے بن جائیں. آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. اللہم ثبت اقدامنا علی صراطک المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر آمین یا ارحم الراحمین. اللہم نور قلوبنا بالایمان آمین وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت مع صاحب القرآن. اے مالک و خالق مولا، جو کچھ ہم نے بیان کیا مالک، اس میں اگر ہم سے کوئی عمدن یا سہون کوئی خطا سرزد ہوئی تو پیارے پروردگار اپنی رحمت کاملہ سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آمین. جو کچھ پڑھا سنا، جو بیان کیا، یا رب العالمین اس پر عمل کی کامل توفیق نصیب فرما. آمین. ایسا عمل جو تیرے دربار میں منظور و مقبول ہو جائے. پروردگار عالم ہماری خطاؤں کی معافی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے پورے چینل کے جتنے بھی ساتھی معاونین تمام حضرات کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، آج 6 محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہے. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا